بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سویڈن کے اندر ہر شخص کو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو یا بچے ہوں، تشدد اور خوف کے بغیر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اب تشدد یا خوف کس طرف سے آ رہا ہے، اس طرف کا تعین آپ خود کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون شخص تشدد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور کون شخص خوف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پہ رہتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں تشدد ہو رہا ہے، تو آپ اس کو نامینیٹ کر کے گورنمنٹس کو یا پولیس کو یا سوشل ویلفیئر کو یا مائگریشن ورکر کو آپ انفارم کر سکتے ہیں کہ اس گھر میں جو رہنا ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں رہا جا رہا، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے اسکول سے ہمارے ٹیچرز یا ہمارے محلے دار جب ہمارے کمپلینس کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ زندگی ٹھیک طریقے سے نہیں گزاری جا رہی ان بچوں کی، تو پھر ہم روتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر آ کے ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ خیر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک تشدد کے بارے میں، تو جو تشدد عام لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے اور جو پاکستان میں ایک بالکل عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ معمولی بات کا جو تانا بھی ہوتا ہے وہ بھی تشدد کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تشدد کس چیز کو کہتے ہیں یہاں پہ، اور اس کی کتنی قسمیں، جس قسموں کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ بھی ایک تشدد کی قسم ہے۔ اور میری یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں میں اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اٹھ کے جائیں اور کمپلین کر دیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا کیا ہیں۔ میں کسی کو ورغلا نہیں رہا، نہ میں کسی کو اکسا رہا ہوں، میں آپ کو سمپلی بتا رہا ہوں کہ سویڈن کے معاشرے کے اندر آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا غلط کر رہے ہو یا کیا ٹھیک کر رہے ہو جو آپ کو گھر کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مجھے اپنی ذات سے ہی کام شروع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ جسمانی تشدد ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسمانی تشدد میں فار ایگزامپل جسمانی طور پر تشدد کرنا، کسی کو دھکیلنا، دھکا دینا، کسی کو مارنا، لات مارنا، گھونسا مارنا، گلا گھونٹنا، پکڑنا، جانے نہ دینا، یا چیزوں یا ہتھیاروں سے مارنا، یا چوٹ پہنچانا۔ غیر فعال جسمانی تشدد بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو سونے کی اجازت نہ دینا۔ اب اس میں سے یہ ساری چیزیں ایکسٹریم کیسز میں آتی ہیں کہ آپ جسمانی طور پر کسی پر تشدد کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر بھی کسی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ اب نفسیاتی تشدد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں جو الفاظ دوسرے کو چوٹ پہنچا رہے ہوں اندرونی طور پہ۔ اب اس میں توہین آمیز دھمکیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں تنہائی میں اس کو رکھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو تنہائی میں رکھنا، باہر نہ جانے دینا اور گھر میں بند کیے رکھنا، تو یہ ایک تشدد کی ایک قسم ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خود بتا سکتے ہیں کہ کتنی بری قسم ہے یہ والی۔ بطخوری کرنا اور کنٹرول کرنا کسی شخص کی زندگی کو جو آپ کے انڈر رہ رہا ہو یا آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی رہ رہا ہو، اس کی زندگی کو آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں، یا کسی شخص کو کسی چیز کے کرنے سے منع کرنا، جو کام اس کرنے کو اس کا دل کر رہا ہو اس سے اس کو روک دینا کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ہم بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی بیوی اپنے میاں کو نہیں کرنے دیتے، لیکن یہاں پہ چونکہ آپ کو قانون رائٹس دے رہا ہے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سویڈن کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو سویڈن کے قانون کی ابائڈ کرنا پڑے گا اور اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے کلچر کو پاکستان میں چھوڑ دیں اور اس کو یہاں پہ بھول جائیں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے اور یہاں کا کلچر کیا ہے۔ اب کسی شخص میں غصہ یا جارحیت یا جو جسمانی زبان میں مثلا کسی کو گالیاں دینا، خوف پیدا کرنا، یا دھمکی آمیز گفتگو کرنا، یا تشدد کو پہ بتانا کہ میں تمہیں ماروں گا پکڑ کے، اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کسی کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہوں، کسی کو کسی چیز سے منع کر رہے ہوں، وہ نفسیاتی تشدد میں آتی ہے۔ اور یاد رکھیں نفسیاتی تشدد بھی ایک جرم ہے سویڈن کے اندر، آپ کسی کے اوپر نفسیاتی تشدد نہیں کر سکتے۔ اب یہ علیحدہ چیز ہے کہ فیملیز کے اندر جو نارمل روٹینز میں چلتا ہے وہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، یہاں پہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے فیملیز کے اندر، اس کو کیونکہ پھر بعد میں ان کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ جو ورڈز یا الفاظ کہے تھے وہ واقعتاً کہے گئے تھے۔ تو یہ نفسیاتی تشدد جو ہم لوگوں کے نزدیک ایک بالکل سمپل سی چیز ہے، وہ یہاں پہ ایک جرم ہے۔ اور میری یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے
ان عورتوں کے لیے جو گھروں کے اندر اس چیز کو، میری بہت سی ویڈیو بہت زیادہ لیڈیز دیکھتی ہیں، میں ان کو اکسا نہیں رہا لیکن ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے رائٹس کہاں کہاں پہ ہیں اور کیا کیا رائٹس ہیں آپ کے بھی۔ اب ایک میٹیریل تشدد ہوتا ہے جس کو مادی تشدد کہتے ہیں۔ مادی تشدد فار ایگزامپل ایک شخص گھر کے برتن توڑنا شروع کر دیتا ہے، چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، یا دوسرے شخص کو چیزوں کو تباہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، پالتو جانوروں کے ساتھ تشدد کرتا ہے، تو ایکچوئل تشدد کس کے خلاف اور آتا ہے؟ وہ گھر کے اس فرد کے خلاف جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ توڑ وہ برتن رہا ہوتا ہے، توڑ وہ فرنیچر کو رہا ہوتا ہے، لیکن لڑائی جس کے ساتھ ہوتی ہے یہ تشدد اس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جرم ہے یہاں پہ۔ اب ایک مالی تشدد کی بات کرتے ہیں ہم۔ مالی تشدد میں اگر کوئی شخص کسی کو قابو کرنے کے لیے اس کو پیسے اس کے روک دے، اس کی مالی مدد روک دے جو اس کا حق بنتا ہے، یا کسی کو قرض لینے پر مجبور کرے کہ آپ مجھ سے قرض لو، یہاں پہ قرض لینے کے لیے مجبور کر کے اس کو اس حالات میں پہنچا دے کہ جہاں پہ اس کو دینا پڑے، وہاں پہ کہے نہیں یہ آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، یہ پیسے آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں۔ تنہائی یا کمزوری کو بڑھانے اور شخص کو مالی طور پر بہتر بنانے کے لیے جو مشترکہ ملکیت ہے اس کے مالیات کی کنٹرول کو ختم کرنا، اور جو چیز آپ دونوں کے درمیان کامل ہے اس میں اپنے پارٹنر کا کنٹرول کو ختم کر دینا۔ آپ کے اگر بینک اکاؤنٹ میں دونوں کے سیم بینک اکاؤنٹ ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اور اس بینک اکاؤنٹ کے اندر اگر دونوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ایک شخص اس بینک اکاؤنٹ کو کنٹرول کر لے اور دوسرے کو اس اکاؤنٹ میں ایکسس نہ دے، تو یہ سمجھ لیں مالی تشدد میں آتا ہے۔ اور مالی تشدد جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ پیسوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اب ایک تشدد یہ ہے کہ کسی پارٹنر کے ساتھ یا کسی بچوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ غفلت کرنا، جو اپنی ذمہ داری ہیں آپ کی فیملی کے اندر ان کو پورا نام بھی کرنا۔ اگر کسی کو خوراک چاہیے تو اسے خوراک نہ دینا، اگر کسی کو افزانے صحت میں مدد دینی ہو تو آپ اس کی مدد نہ کریں، اگر کسی شخص کو بستر سے اٹھنے میں مدد دینے سے آپ ریفیوز کر دیں، یا کسی شخص کو بہت کم کھانا دیں، غیر مناسب کھانا دیں، غیر مناسب آپ اس ساتھ سلوک کریں، تو یہ غفلت میں آتا ہے۔ اور یہ غفلت بھی آپ کو ایک مقام پہ لے جاتا ہے جہاں پہ آپ پولیس آپ کو یا سوشل والے آپ کے خلاف ایک کیس کر سکتے ہیں، یا آپ کی فیملی کو آپ کے پاس سے لے جاتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کی ٹھیک طریقے سے کیئر نہیں کر پا رہے۔ تشدد کی ایک قسم جنسی تشدد بھی ہے۔ اب جنسی تشدد نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیکس کی ایک قسم ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو کسی کی مرضی کے خلاف جنسی عمل میں حصہ لینے کے لیے مجبور کرنا، یا اس کو دیکھنے پہ مجبور کرنا کہ یہاں پہ جنسی عمل ہو رہا ہے، اس میں جنسی طور پر کسی کو ہراساں کرنا، فحش فلمیں دیکھنے پر مجبور بھی کرنا، غیر ارادی طور پر کسی کو چھو لینا، یہ بھی ایک جرم ہے، یاد رکھیے گا۔ عصمت دری بلکہ کسی سے جسمانی تعلقات کے لیے بات بھی کرنا، اس کو انوائٹ کرنا کہ ہم جسمانی تعلقات قائم کرنا ہے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ یہ آپ کے رائٹس میں نہیں آتا کہ آپ جا کے پوچھ لیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے آپ کے ساتھ، آپ پرمیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس کے علاوہ سیکس خریدنا یعنی کہ پراسٹیٹیوٹس کے پاس جانا سویڈن کے اندر ایک جرم ہے، کیونکہ آپ پیمنٹ کر کے ان کے ساتھ یہ عمل خرید رہے ہیں، تو یہ سویڈن کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ ایون کہ اگر آپ یہ کہیں جی ہم نے تو ایگریمنٹس کیا تھا، ہم تو آپس میں راضی تھے، میں نے تو ویسے ہی کسی کو موبائل فون گفٹ کیا ہے، میں نے کوئی چیز گفٹ کی ہے، یہ گفٹ بھی پیمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب تشدد سے کون لوگ متاثر ہوتا ہے دیکھا جائے تو موسٹلی ہم نے دیکھا کہ تشدد سے یا تو بچے متاثر ہوتے ہیں یا تو عورتیں متاثر ہوتی ہیں۔ مرد تشدد سے بلکہ جتنے بھی موسٹلی کیسز جاتے ہیں سوشل میں، یا بچوں کے جاتے ہیں یا فیملیز کے جاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جو نامینیٹڈ ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تشدد ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مدد کریں، اور اپنی مدد آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے شخص کو اس کے متعلق بتائیں، شرمائیں نہیں بلکہ بتائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کسی متعلقہ اتھارٹی سے جا کے آپ بات کریں۔ اب متعلقہ اتھارٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے اور ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہے آپ کے پاس سویڈن کے اندر، تو آپ سب سے پہلے مگرخون ورکت یا مائگریشن ڈپارٹمنٹ کو جا کے بتائیں، اور ان کو ٹوٹل تفصیل سے ہر چیز بتائیں کہ آپ کے ساتھ کس قسم کا تشدد ہو رہا ہے۔ میں کس لیے ان کو نامینیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، وہ باقی سارے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بھی انفارم کریں گے،
اور اس کے ساتھ وہ آپ کو اگر ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کا آپ کے خاندان کی طرف سے ہے، فار ایگزامپل آپ کے میاں کی طرف سے یا آپ کی بیوی کی طرف سے ہے، تو وہ اس کو ایکسٹینشن کرنے میں بھی آپ کی خود مدد کریں گے کہ آپ بے شک خدا نخواستہ آپ کی فیملی ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کو ایکسٹینڈ کر کے دیں گے کہ آپ نے ایک تشدد زدہ زندگی گزار رہی ہیں اور یہ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ ان کو نہیں بتانا چاہتے تو پھر سوشلز میں بھی کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، میں کچھ فون نمبر یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر بہت ایکسٹریم کیسز ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو مار پڑ رہی ہے گھر میں یا اس کے ساتھ بدسلوکی زیادہ ہو رہی ہے تو وہ 112 پہ کال کر سکتے ہیں۔ اگر 112 پہ اتنی امپارٹنٹ نہیں ہے، ایمرجنسی نہیں ہے، تو پھر آپ 114 پہ کال کر کے یا آن لائن جا کے آپ کمپلین لکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ کو عورت کی ایز اے عورت ہونا آپ کو وکٹم آپ کو بنا رہا ہے تو آپ فون نمبر 020505050 پہ آپ کال کر کے آپ ان کو انفارم کر سکتے ہیں کہ آپ ایک عورت ہیں اور آپ ایک تشدد کا وکٹم ہیں یا آپ ایک جرم کا ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جرم ہوا ہے، آپ اس کے ایک وکٹم ہیں، آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ کو ہیلپ پرووائڈ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک ویلکم سپورٹ سویڈن ہے، ویب سائٹ ہے ان کی، اس پہ بھی آپ جا کے ان کو بتا سکتے ہیں آپ یہ جو تشدد کر رہے ہیں کسی پہ اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے نفسیات میں یہ چیز شامل ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں رضاکارانہ طور پہ تشدد کو، تو پھر آپ گورنمنٹ سے یا سوشل ڈپارٹمنٹ سے آپ سپورٹ لے سکتے ہیں۔ وہ سپورٹ کس قسم کی ہے کہ وہ آپ کو سائیکو تھراپی کریں گے، آپ کو بلائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس طرح ذہن ہیں اور آپ صاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔